إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات. فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين
فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه وقال النبي صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه وقال النبي صلى الله عليه وسلم من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الصيام من اللغو والرفث وقال النبي صلى الله عليه وسلم رب صائم ليس له من صيامه إلا الجوع۔ تمام قسم کی تعریفات مالک العلام ذوالجلال والاکرام وحدہ لا شریک مالک کائنات اور خالق ارض و سما کے لیے لاکھوں کروڑوں درود و سلام اس ہستی اقدس و مقدس کے اوپر جن کا نام نامی اسم گرامی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ سامعین محترم، اس ماہ مبارک کی عظمت فضیلت جو اللہ احکم الحاکمین نے ان دنوں کو مقام عطا فرمایا ہے، وہ آپ گزشتہ خطبہ جمعۃ المبارک کے اندر سماعت فرما چکے ہیں۔ آج مختصراً روزہ اور رمضان کی احکام و مسائل آپ کے گوش گزار کروں گا۔ روزے کی اس قدر اہمیت ہے کہ اللہ احکم الحاکمین نے جہاں اپنے بندوں کو قرآن میں اس کا حکم دیا ہے، فرضیت کے حکم کے ساتھ ساتھ اللہ احکم الحاکمین نے بعض مسائل خود بیان فرمائے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتی ہیں کہ اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پر، پہلی امتوں پر، پہلی قوموں پر روزے فرض تھے، اور ان روزوں کی فرضیت کا مقصد یہ نہیں کہ میرے ہاں کوئی غلہ کی شارٹیج ہے جس کی وجہ سے میں اپنے بندوں کو 1 ماہ تک بھوکا پیاسا رہنے کا حکم دیتا ہوں۔ میرے خزانے تو وسیع ہیں، ان میں تو ذرا برابر بھی پوری انسانیت کی خواہش کے مطابق عطا کرنے سے بھی کمی واقع نہیں ہو سکتی۔ میرے اس 1 مہینے کی تمہیں بھوک پیاس برداشت کرنے کا مقصد یہ ہے لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، تم گناہوں سے بچنے والے بن جاؤ۔ 1 مہینہ تمہاری تربیت اور ٹریننگ اس لیے میں اللہ کروا رہا ہوں تاکہ تمہیں ہر وقت جب بھی کوئی میری نافرمانی کرنے لگو فوراً ذہن میں آئے کہ ہم نے اللہ کا حکم مانتے ہوئے
جائز اور حلال چیزیں چھوڑ کر 1 مہینہ صبر کیا تو آئندہ دنوں میں اللہ احکم الحاکمین نے جو ہم پہ حرام کی ہیں، جن سے ہمیں منع کیا ہے، اگر ہم ان سے باز نہیں آئیں گے تو اس مہینے کی تربیت کا کوئی مقصد نہیں ہوگا۔ یہ ساری محنت رائے گاہ ہے کہ جس اللہ کا حکم مان کر ہم حلال چھوڑ رہے ہیں کہ وہ اللہ ناراض نہ ہو، وہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے، تو آئندہ دنوں میں باقی سال کے ایام میں جن اعمال سے اللہ نے منع کیا ہے اگر ہم کریں گے، اللہ نہ صرف ناراض ہوں گے بلکہ اللہ باز پرس بھی کریں گے۔ اللہ احکم الحاکمین نے ان کاموں پہ وعید بھی بیان فرمائی ہے، ان کی بنا پر انسان جہنم رسید ہونے کا شارع نے ذکر بھی فرمایا ہے۔ یہ 1 مہینہ ہماری ٹریننگ سے ہم ان کاموں سے باز آ جائیں۔ اور چونکہ یہ دین اسلام، یہ دین انتہا پسندی کا دین نہیں ہے، اللہ احکم الحاکمین کی اپنے بندوں پہ جتنے بھی احکامات ہیں ان سے منشا ہماری بہتری ہوتی ہے، ہمیں تنگی میں ڈالنا مقصود نہیں ہوتا۔ جیسا کہ اللہ احکم الحاکمین نے واضح طور پہ ان روزے کے احکامات میں ہمیں واضح کیا ہے کہ میرا مقصد تمہیں تنگ کرنا نہیں، کہ ہر حال میں تم نے روزہ رکھنا ہے۔ میں اللہ جانتا ہوں کہ میرے بندوں میں سے بعض کو سفر کی حاجت بھی ہوگی، بعض کو بیماری لاحق ہوگی، بعض دائمی بیمار ہوں گے، تو اللہ احکم الحاکمین نے سب کی سہولت کے لیے سب کے اوپر اپنی رحمتوں کی برکھا برسائی ہے۔ اللہ احکم الحاکمین فرماتے ہیں ایام معدودات، یہ گنتی کے چند دن ہیں، 29 یا 30، جن دنوں کے میں نے تم پہ روزے فرض کیے ہیں۔ یاد رکھو فمن کان منکم مریضا، ان دنوں میں جو بیمار ہو جائے، او علی سفر، یا پھر اس کو سفر کرنا پڑے، یہ گنتی کے چند دن زندگی میں تو آئیں، کوئی مرض لاحق ہو جائے یا سفر کی حاجت پیش آ جائے تو اللہ احکم الحاکمین آسانی کا معاملہ اپناتے ہیں۔ فعدۃ من ایام اخر، کہ تم پہ فرض نہیں ہے کہ ہر حال میں تم نے روزہ رکھنا ہے۔ اللہ احکم الحاکمین آسانی کا معاملہ فرماتے ہوئے سہولت دے رہے ہیں کہ جو بیمار ہو جائے، جس نے سفر کرنا ہو، اللہ احکم الحاکمین نے یہ آسانی رکھی ہے کہ وہ روزہ چھوڑ سکتا ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے ان الفاظ کی وضاحت فرما دی۔ بیمار میں بعض عارضی بیمار ہوتے ہیں اور بعض دائمی بیمار، ایسی بیماری کہ موت ہی اس سے جان چھڑا سکتی ہے، صحت یابی کی امید نہیں، ان کے لیے اللہ احکم الحاکمین نے مزید سہولت دی ہے کہ وہ روزوں کا اجر پانے کے لیے اللہ کے اس حکم کو مانتے ہوئے بیماری کی بنا پر روزہ نہ رکھیں، بلکہ ہر دن کے بدلے مسکین کو کھانا کھلا دے، فدیے کی صورت رکھی ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے اپنے فرامین میں مزید وضاحت فرمائی، ایسے بوڑھے بھی ان بیماروں میں شامل ہیں جو اتنے لاغر اور کمزور ہیں کہ وہ بھوک برداشت نہیں کر سکتے، وہ روزہ نہیں رکھ سکتے۔ ایسے لوگوں کے بارے میں نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا رخص للشیخ الکبیر، کہ جو ایسا بوڑھا بڑھاپے کی بنا پر روزہ نہیں رکھ سکتا، بھوک برداشت نہیں ہوتی، اللہ احکم الحاکمین نے اس کو رخصت دی ہے۔ ان یفطر ویطعم عن کل یوم مسکینا، کہ اللہ احکم الحاکمین سے ان روزوں کا اجر پانے کے لیے وہ روزے نہیں رکھ سکتا، نہ رکھے، اس کے بدلے میں فدیہ ادا کر دے، ہر دن ایک مسکین کے کھانے کا انتظام کر دے یا اتنی رقم اس کو دے دے، تو اللہ احکم الحاکمین اس کو بھی اتنا ہی اجر عطا فرما دیں گے جتنا روزہ رکھنے والوں کو۔ ولا قضاء علیہ، ایسے بیمار، اسی طرح دودھ پلانے والی حاملہ عورتیں، وہ بھی فدیہ دیں گی، اور روزوں کی ان پہ قضائی جو ہے وہ لازم نہیں ہے، وہ روزوں کے بدلے میں فدیہ ادا کر دیں گی، دوبارہ روزہ رکھنے کی ان کو ضرورت نہیں۔ ہاں جو عارضی بیمار ہیں،
جن کی بیماری عارضی ہے کہ وہ بعد میں تندرست ہو جائیں گے، تو اللہ احکم الحاکمین نے ان کے لیے بھی بے پناہ آسانی رکھی ہے کہ سفر کی بنا پر یا عارضی بیماری کی بنا پر وہ روزہ چھوڑ سکتے ہیں۔ آئندہ رمضان آنے سے پہلے پہلے، رمضان کا چاند نظر آنے سے پہلے پہلے جتنے دن وہ بیماری کی بنا پر یا سفر کی بنا پر روزہ چھوڑیں گے، اتنے دن وہ جو ہے وہ روزے رکھ کے اس گنتی کو پورا کر لیں۔ یہ اللہ احکم الحاکمین نے ان کے لیے آسانی رکھی ہے۔ اور مسافر کے بارے میں نبی کریم علیہ السلام سے صحابی نے سوال کیا تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا ان شئت فصم و ان شئت فافطر، کہ اگر تیرے اندر طاقت قدرت ہے، سفر کے باوجود روزہ رکھنے کی تیرے اندر طاقت ہے، تیری خواہش ہے کہ روزہ رکھ کے تو سفر کر لے گا تو آسانی کے ساتھ یہ معاملہ ہو جائے گا، تو تیرے لیے رخصت ہے۔ اگر رخصت لینا چاہے افطار کر لے، اگر روزہ رکھ سکتا ہے روزہ رکھ لے، تیرے لیے اختیار ہے۔ لہذا آج چونکہ سفر کے حالات تبدیل ہو چکے ہیں، آرام دہ سفر، اے سی گاڑیاں اور بڑی جو ہے وہ پر آسائش سواریاں موجود ہیں، تو مسافر کے لیے یہ رائٹ تو ہے کہ وہ سفر کی بنا پر فرضی روزہ چھوڑ سکتا ہے، مگر اگر کوئی چاہتا ہے کہ میں روزہ رکھوں، عام دنوں میں روزہ رکھنا میرے لیے مشکل ہوگا، ان دنوں میں آسانی کے ساتھ سفر میں روزہ رکھ سکتا ہوں، تو اگر وہ چاہتا ہے ایسا مسافر روزہ رکھ بھی سکتا ہے۔ یہ لازم نہیں ہے کہ سفر میں روزہ اس نے چھوڑنا ہی ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے صحابی کے سوال پہ اختیار دیا ہے کہ جو رکھنا چاہتا ہے سفر میں وہ رکھ بھی سکتا ہے، جو چھوڑنا چاہتا ہے وہ چھوڑ دے، بعد میں جو ہے وہ جتنے دن روزہ چھوڑے گا ان کی جو ہے وہ قضائی دے گا۔ اور روزے کا سب سے پہلا مرحلہ وہ روزے کی نیت ہے، جس کے بارے میں نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا من لم یبیت الصیام قبل الفجر فلا صیام لہ، کہ جو طلوع فجر سے پہلے روزے کی نیت اور ارادہ نہیں رکھتا اس کا کوئی روزہ نہیں ہوتا۔ دوسرے مقام پہ فرمایا من لم یجمع الصیام قبل الفجر فلا صیام لہ، طلوع فجر سے پہلے، سحری ختم ہونے سے پہلے پہلے جو روزے کی فرضی روزے کی نیت نہیں کرتا اس کا کوئی روزہ نہیں ہے۔ تو لہٰذا ہمیں رات سوتے وقت ہی صبح کے روزے کی نیت کر لینی چاہیے کہ میں صبح انشاءاللہ روزہ رکھوں گا۔ اور یہ بات بھی یاد رکھیں، نیت دل کے ارادے کا نام ہے۔ جیسے آنکھوں کا کام دیکھنا ہے سننا نہیں، کانوں کا کام سننا ہے دیکھنا نہیں، اسی طرح نیت یہ دل کا کام ہے زبان کا نہیں۔ جو زبان سے ادا کریں گے اسے آپ گفتگو کہہ سکتے ہیں، الفاظ کہہ سکتے ہیں، مگر اس کو نیت نہیں کہہ سکتے۔ یہی وجہ ہے کہ نبی کریم علیہ السلام سے نیت کے کوئی مسنون الفاظ ہی نہیں ہیں۔ جو آپ کو کیلنڈر پہ لکھے ملتے ہیں وہ الفاظ خود چیخ چیخ کے پکارتے ہیں کہ ہم جو عربی سے نابلد ہے اس کی تخلیق ہیں، کیونکہ غدن کا لفظ استعمال ہوتا ہے وَبِصَوْمِ غَدٍ نَوَيْتُ مِنْ شَهْرِ رمضان، یہ آپ کو رمضان کیلنڈروں پہ الفاظ نظر آتے ہیں۔ عربی میں غدن آنے والے کل کو کہتے ہیں، یوم آج کے دن کو، جو آج سحری کے وقت جو نیت کرتا ہے وَبِصَوْمِ غَدٍ نَوَيْتُ، وہ سحری جمعے کے دن کی کھا رہا ہے، نیت ہفتے کے دن کے روزے کی کر رہا ہے، کیونکہ الامس پچھلے دن کو، یوم موجودہ دن کو، غدن آنے والے دن کو کہتے ہیں۔ تو یہ الفاظ خود بتلاتے ہیں یہ عربی زبان میں یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ادا کیے ہوئے الفاظ نہیں ہیں۔ تو نبی کریم علیہ السلام زبان سے نیت کیسے کر سکتے تھے؟ کیونکہ زبان کا تعلق ہی نہیں ہے، نیت کا تعلق دل سے ہے۔ روزہ کس نیت سے رکھ رہا ہوں کہ گھر میں کھانا تو دوپہر کو پکنا ہی، سارا دن بھوکا ہی مرنا ہے، چلو روزہ رکھ لیتا ہوں، یہ اس کا ارادہ ہے، یہ نیت ہے، اسی کے مطابق اس کے ساتھ معاملہ ہوگا۔ جو اس ارادے کے ساتھ کہ اللہ نے میرے اوپر اتنے انعامات کیے ہیں، اب 11 مہینے کھانے پینے کی آزادی، 1 مہینہ اللہ نے روزے فرض کیے ہیں اور اس کا ڈھیروں اللہ اجر عطا فرماتے ہیں، میں اللہ کے احسانات کا بدلہ اور شکریہ ادا کرتے ہوئے اللہ کا حکم مانتے ہوئے اس مہینے کے روزے رکھوں گا، اس مہینے سے ان دنوں سے بھرپور فائدہ اٹھاؤں گا
جس کی یہ نیت ہے وہ اپنی نیت کے مطابق اللہ کی رضا بھی پالے گا، جہنم سے آزادی بھی پالے گا، جنت کا مستحق بھی بن جائے گا۔ جو کسی اور نیت اور ارادے سے روزہ رکھے گا کہ لوگ کیا کہیں گے، ہٹا کٹا ہو کے روزہ نہیں رکھتا، بازار بند ہوگا، گھر میں کھانا نہیں پکے گا، جس بھی نیت سے کوئی روزے رکھتا ہے اسی کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا معاملہ اپناتے ہیں۔ لہذا ہمیں اللہ کی رضا اور اللہ کا حکم ماننے کی نیت ہی اپنانی چاہیے، اور طلوع فجر سے پہلے پہلے روزے کی نیت ضرور اور ارادہ ضرور کر لینا چاہیے۔ اور یہ مسئلہ بھی سنتے جائیں، آپ نے روزے کی نیت اور ارادہ کیا، سحری کھانا لازم ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے حکماً فرمایا تسحروا فإن فی السحور برکہ، کہ سحری کرو، اللہ نے سحری کے کھانے میں برکت رکھی ہے۔ طبیعت نہیں مانتی، چند گھونٹ پانی کے ہی پی لیں، اللہ اسی میں برکت ڈال دیتے ہیں۔ تو بلا وجہ صرف نیند کی خواہش پر سحری ترک کر دینا، یہ بات شرعی لحاظ سے درست نہیں ہے۔ آپ کا ارادہ تھا، نیت تھی، مگر نیند کے غلبے کی وجہ سے سحری کا وقت گزر گیا، آنکھ نہیں کھلی، تو آپ بغیر سحری کے بھی روزہ رکھ سکتے ہیں۔ اسی طرح بھی بغیر سحری کے روزہ رکھنا جو ہے وہ شرعی لحاظ سے جائز ہے، روزہ آپ کا درست ہوگا۔ مگر مستقل سحری چھوڑ دینا نیند کی بنا پر، یہ بات جو ہے وہ درست نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سحری کھانا ہے، آپ نے اسی بات کا ہمیں حکم دیا ہے کہ سحری کھاؤ۔ اللہ احکم الحاکمین سحری کے کھانے میں برکت نازل فرماتے ہیں، اور اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ہمارے لیے بھی سہولت رکھی ہے کہ اگر صبح اٹھ کر سحری کا وقت چونکہ قلیل ہوتا ہے، کسی کو غسل کی حاجت ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسانی رکھی ہے، وہ اسی حالت میں، غسل اس پر فرض تھا، جنبی تھا یا محتلم تھا، اس نے غسل کرنا تھا، اسی حالت میں وہ سحری کھا لے، روزہ درست ہے۔ بعد میں غسل کر کے جو ہے وہ نماز اور دیگر عبادات جو ہے وہ کر سکتا ہے۔ ایسی حالت میں سحری کھانا شرعی لحاظ سے جائز اور درست ہے، روزے پہ کوئی جو ہے وہ اثر نہیں پڑتا۔ اور اسی طرح افطاری کے بارے میں بھی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے، آپ تارج یا خوش کھجور سے روزہ افطار کیا کرتے تھے، اگر یہ میسر نہ ہوتی تو پانی سے افطار کرتے۔ تو سنت کے مطابق افطاری بھی ہمیں انہی چیزوں سے کرنی چاہیے، اس کے بعد آپ جو بھی چیز کھا لیں۔ اور اسی طرح نمک کے ساتھ افطاری کرنا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے، جو بدعات میں جو ہے وہ شامل ہے۔ اور روزے کا جو افطاری کا وقت ہے اس کا خیال رکھنا ازحد ضروری ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو جہنم میں جہنمیوں کے جو مناظر دکھائے گئے، ایک منظر آپ نے یہ دیکھا کہ باشیں چیری جا رہی ہیں، خون بہہ رہا ہے۔ آپ نے جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام سے سوال کیا کہ یہ کون لوگ ہیں، بتلایا گیا روزہ جو رکھتے نہیں وہ تو، اور فرمایا کہ وہ لوگ ہیں جو افطاری کا وقت نہیں ہوا اس سے قبل افطار کرنے والے ہیں، یہ ان کو نہ صرف جہنم مل رہی ہے بلکہ جہنم میں ان کا یہ انجام ہے کہ ان کی باشیں چیری جا رہی ہیں، وہ خون بہہ رہا ہے۔ تو اس لیے ہمیں جب افطاری کا وقت ہو جائے پھر بلا وجہ تاخیر نہیں کرنی چاہیے کہ صبح سے اتنا صبر کیا 5 منٹ احتیاطی طور پر، یہ بات غیر شرعی ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب تک افطاری کا وقت ہو جائے فوراً افطاری کرتے رہو گے، اس وقت تک تم خیر و بھلائی میں رہو گے، اس وقت تک لوگ خیر و بھلائی میں رہیں گے۔ جب افطاری کا وقت ہو جائے فوراً روزہ افطار کر لیں۔ یہ جو احتیاطی طور پہ چند منٹ روکے رہنا، یہ شرعی لحاظ سے جو ہے وہ درست نہیں ہے۔ اسی طرح بھول کر کھا پی لینے سے، کہ انسان کو یاد نہیں ہے کہ میرا روزہ ہے، کوئی چیز کھا لیتا ہے، تو اس سے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسانی رکھی ہے کہ بھول کر کھانے پینے سے روزہ ختم نہیں ہوتا۔ اگر کوئی بھول کے پانی پی لیتا ہے، کوئی چیز کھا لیتا ہے، اس کو اپنا روزہ مکمل کر لینا چاہیے۔ اللہ احکم الحاکمین کے ہاں وہ روزہ مقبول ہوگا، اجر میں کوئی کمی واقع نہیں ہوگی۔ اسی طرح خود بخود احتلام آنے سے، خود بخود الٹی قے آ جانے سے روزہ ختم نہیں ہوتا۔ اگر خود بخود قے آ گئی ہے، آپ کی طبیعت خراب نہیں، آپ سنبھل گئے ہیں، آپ جو ہے وہ کلی کر کے سمجھتے ہیں کہ اب آپ کی طبیعت درست ہے، آپ روزہ رکھ سکتے ہیں تو روزہ رکھ سکتے ہیں۔ خود بخود الٹی آنے سے روزہ ختم نہیں ہوتا، لیکن اپنی وجہ سے خود انگلی ڈال کے اگر الٹی کی تو پھر روزہ ختم ہو جائے گا۔ اسی طرح جان بوجھ کر کھانے پینے سے روزہ ختم ہو جاتا ہے، بھول کر کھانے پینے سے روزہ ختم نہیں ہوتا۔ اسی طرح بیوی کے ساتھ صحبت کر لینے سے نہ صرف روزہ ختم ہو جاتا ہے بلکہ اس کا جو ہے وہ پھر فدیہ ادا کرنا، پہلے نمبر پر غلام آزاد کرنا، کہ
کہ جو روزے کی حالت میں بیوی کے ساتھ تعلق قائم کر لیتا ہے اس کو غلام آزاد کرنا چاہیے، روزہ بھی رکھے گا، وہ اگر روزہ رکھا ہوا تھا اسی حالت میں یہ کام کر لیا تو اس کا فدیہ یہ ہے کہ غلام آزاد کرے، غلام آزاد نہیں کر سکتا جس کی آج صورت بھی موجود نہیں ہے، پھر وہ 2 ماہ کے مسلسل اس ایک روزہ جو روزے کی حالت میں یہ کام کر بیٹھے وہ مسلسل 2 ماہ کے روزے رکھے گا اس روزے کے بدلے میں، یہ اس کا کفارہ ہوگا، یا پھر وہ 60 مساکین کو کھانا کھلائے گا۔ لہذا روزے کے حالت میں ہمیں اس بات کا جو ہے وہ دھیان رکھنا چاہیے، اگر روزے کی حالت میں یہ فعل سرزد ہو جائے تو کم از کم 2 ماہ کے روزے رکھنے پڑیں گے مسلسل، یا پھر 60 مساکین کو جو ہے وہ کھانا کھلانا پڑے گا، یا شرعی لحاظ سے تیسری صورت جو ہے وہ غلام آزاد کرنے کی ہے۔ اور روزے کی حالت میں ہم سمجھتے ہیں کہ شاید کھانے کے اوقات بدل لینے کا نام روزہ ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا انما الصیام من اللغو والرفث، کہ کھانے پینے سے رکنے کا نام روزہ نہیں ہے، اپنے آپ کو واہیات سے لغویات سے محفوظ رکھنے کا نام روزہ ہے۔ اسی لیے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ کم من صائم لیس لہ من صیامہ الا الظما، کتنے ایسے روزہ دار ہیں کہ جن کو سوائے پیاس برداشت کرنے سے روزے سے اور کچھ حاصل نہیں ہوا۔ رب صائم لیس لہ من صیامہ الا الجوع، کتنے ایسے روزہ دار ہیں سوائے بھوکا مرنے کہ ان کو روزے سے کوئی حاصل نہیں ہو سکا۔ یہ کون سے روزے دار ہیں؟ یہ وہی روزے دار ہیں جو صرف کھانے کے اوقات بدلتے ہیں، روزے کا احترام، رمضان کا احترام نہیں کرتے۔ نہ انہوں نے جھوٹ چھوڑا، نہ انہوں نے غیبت چھوڑی، نہ انہوں نے واہیات بکنا چھوڑا، نہ انہوں نے نمازوں کا اہتمام کیا، نہ نوافل کا، نہ قرآن کی تلاوت کا، بس عام دنوں کی طرح یہ دن گزار دیے، صرف کھانے کے اوقات بدلے۔ ایسے ہی لوگوں کے لیے بدبختی کا آپ گزشتہ خطبہ میں سن چکے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پہ آمین کہی۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا من لم یدع قول الزور، جو جھوٹ بولنا نہیں چھوڑتا، والعمل بہ، جو جھوٹ میں ہی مگن رہتا ہے، جو اللہ کی نافرمانیاں روزے کی حالت میں بھی نہیں چھوڑتا، فلیس للہ حاجۃ فی ان یدع طعامہ وشرابہ، جو نافرمانیاں نہیں چھوڑتا اللہ کو اس کے بھوکے پیاسے مرنے کی کوئی حاجت نہیں، اس کے روزے کا اس کو کوئی اجر و ثواب نہیں ملتا۔ تو اس لیے میرے بھائیوں، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا اگر کوئی خام خواہ آپ سے پنگا لیتا ہے، جھگڑا کرنے کی کوشش کرتا ہے، تو آپ آگے سے اس کو اینٹ کا جواب پتھر سے دینے کی بجائے، خود بھی جھگڑا کرنے کی بجائے اسے آپ بتلا دیں کہ انا صائم، بھائی میں روزے دار ہوں، روزے میں یہ کام نہیں کر سکتا۔ یہ نبی کریم علیہ السلام کی ہمیں نصیحت ہے کہ ہم جھگڑا نہ کریں بلکہ اس کو بتلا دیں کہ بھئی میں روزے دار ہوں۔ تو جیسے روزہ رکھنا ضروری ہے اسی طرح روزے کی حفاظت بھی ضروری ہے، ورنہ یہ ساری محنت صبح سے شام تک بھوک پیاس برداشت کرنا، اس کا کوئی اجر و ثواب نہیں ہوگا۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ کی رضا ملے، اس کا پورا اجر و ثواب ملے، تو ہمیں روزہ رکھنے کے ساتھ ساتھ اس کی حفاظت بھی ضرور کرنی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری ان دن کو روزہ رکھنا اور رات کو قیام کرنا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔